الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى وارث كماله غوثنا الغوث العظيم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه. محترم بزرگ اور معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی 30ویں آیت کی تفسیر کی ابتدا شروع ہوئی تھی. پچھلے جمعے ہم نے چند اس کا ربط پچھلی آیتوں سے بیان کیا تھا اور مختصر سے تفسیر کی تھی. ہم لفظ بلفظ تفسیر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہاں پر وَإِذْ لفظ آیا گیا ہے وہ ایک ظرف زمان ہے، اس میں توقیت ہے، ٹائم ایڈورب کہتے ہیں. تو حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ اذ اور اذا یہ دراصل ظرف ہیں، یہ توقیت کے لیے آتے ہیں، ٹائم کے لیے آتے ہیں. اذ جو ہے جو پاسٹ میں ہو گیا اس کو یاد دلانے کے لیے آتے ہیں. اذا جو ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، تو یہ تمام ریمائنڈر سے ریمائنڈ کرنے کے لیے. تو اذ کے جیسے قرآن میں کئی مقامات پہ اذ کا استعمال ہے. اذ یمکر بک الذین کفروا، اے محبوب یاد کریے کہ کفار جب ارادہ کر رہے تھے کہ آپ کو لیثبتوک اور یقتلوک اور یخرجوک، کہ آپ کو کیپٹیو بنا لیں، قیدی بنا لیں، یا پھر قتل کر دیں، یا پھر آپ کو شہر بدل کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یاد دلانے کے لیے جو چیز پاسٹ میں ہو گئی ہے. تو اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا خطاب ہے کہ یاد کرے محبوب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بات کی. تو اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو بہت بعد میں اور سرکار کو یاد دلا رہا ہے. تو اور قرآن پاک میں جو بھی لفظ آتا ہے، جو ورڈ بھی، اس میں کئی معنی ہوتی ہیں اور بیجا نہیں ہوتی ہیں کہ ایسے ہی آ گیا. اس کے اندر معنی ہوتے ہیں، اس کے اندر تاریخ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اے محبوب یاد کرو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کو جمع کیا تھا، کیوں؟ میثاق کے لیے، ایک وعدہ لینے کے لیے. تو تمام انبیاء کو جمع کیا تھا اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ ہم تمہیں کتاب دیں گے اور حکمت دیں گے، پھر تمہیں ایک رسول آئیں گے، پھر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے اوپر ایمان لاؤ گے. تو یہ تمام اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تمام انبیاء سے لیا، اگرچہ کہ وہ انبیاء بھی دنیا میں بھی نہیں آئے بلکہ ان کی روحوں سے. تو یہ سرکار کو یاد دلائے گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اسی مقام پر حضرت امیر خسرو نے شاید یہ وجہ سے کہا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود. ایک ایسا جلسہ اللہ تعالیٰ نے منعقد کیا کہ میر مجلس اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور شمع محفل ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء اکرام کے سامنے ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. تو یہ تمام باتیں اذ جو لفظ ہے اس کو یاد دلانے کے لیے. اب یہ یاد دلانا اذکر کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اذ اذکر یاد کیجیے. تو یہ آیت کریمہ ہے وہ پاسٹ چیز کو یاد دلا رہی کہ محبوب یاد کریے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بات کر رہا تھا، فرما رہا تھا. تو اذکر کے معنی اب یہ دو طریقے سے ہمیں یاد دلائی جاتی ہے. ایک وہ بتا دیا جاتا ہے، ایک عام انداز میں بتا دیا جاتا ہے، جب یاد ہے تمہارے تو بتا دیا گیا، یا پھر دکھا دیا گیا. آپ کو یاد ہے جیسا عام اس میں جیسا کہوں گے میں آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، انہیں بتا دیا تھا، یا پھر کوئی چیز دکھایا ہوں کہ میں ایسا بیٹھا تھا، دکھا دیا. تو اس کو تو یہاں کیا معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا یا دکھایا گیا تھا؟ کیونکہ قرآن کا نزول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40ویں سال ہوا، نبوت کا اعلان نبوت، اور اس سے پہلے تو کوئی وحی کا سلسلہ تھا نہیں. اور میرے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لیٹرڈ ہے، امی ہے، کسی کے پاس پڑھے نہیں، کوئی ان کا ٹیچر نہیں کہ ان کو سکھائے تمام باتیں. جو کچھ بھی سیکھا آپ نے اللہ ہی سے سیکھا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی کہیں سے آپ نے اکوائر نہیں کیا نالج. یہ تمام باتیں کیا ہے؟ تو اب پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اب اس کے لیے
وَإِذْ قَالَ جس قرآن میں کئی فرمایا کئی جگہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلائے سرکار کو کہ آپ نے نہیں دیکھا تو اب پتہ چلا کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ دکھایا گیا دراصل. اگرچہ کہ دنیا میں واقعات تو بہت پہلے ہوئے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، لیکن سرکار کو دکھا دیا گیا. اب کیسے دکھایا ہم آگے دکھائیں گے. اگرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ رسول پاک سے بڑے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے. سورہ بقرہ کی 266 آیت ہے، غالباً 246 میں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے. اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اے محبوب یاد کرو کہ آپ اس شخص کو نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں دیکھا اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت دی تھی اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے الجھ پڑا. یعنی نمرود کا واقعہ، اس میں واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور وہ نمرود اپنے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھئی میرا رب تو یہ ہے، قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. تو اس نے ایک بھولا سا مذاق کیا اس کے اندر. وہ جس کا قتل ہونے والا تھا اس کو معاف کیا اور کہا کہ بھئی چل، اور جس کو بچنے والا تھا اس کو قتل کروا دیا. تو اس بھونڈے مذاق کی دھجیاں اڑا سکتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا جاہلوں کے منہ کو نہیں لگنا، بلکہ ایک ایسا سوال کر دو کہ اس کا اس کے پاس جواب ہی نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسٹ سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تو نعوذ باللہ اپنے آپ کو جو خدا کرا تو مغرب سے نکال کے بتا، ویسٹ سے نکال کے بتا. اب فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کی کمر ہی ٹوٹ گئی، اب جواب ہی نہیں تھا. تو اب ایک ایسا مقام سرکار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین کے لیے اللہ حضرت ابراہیم نے بتا دیا کہ سورج کو تو مشرق سے نکال کے بتا دے ویسٹ کو. تو یہاں پر جو واقعہ یاد دلا الم تر، پھر وہی اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا، تو پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. وہ سیئنگ اینڈ آبزرونگ ایوری تھنگ، ہر چیز دکھایا جا رہا سرکار کو، اگرچہ کہ واقعہ ماضی کا ہے لیکن دکھایا گیا. اسی طرح الم تر کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ پیدا کی. یہ تمام خلقت بھی سرکار کے سامنے ہو رہی ہے اور سرکار دیکھ رہے ہیں. یہ چیز قرآن بیان کر رہا ہے. ایسے ہی ہم قرآن کی ہر آیت پہ ہم غور کریں کہ ایک آیت میں، تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ پھر اور کئی مقامات پہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو یہ تمام چیزیں سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جا رہی. تو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نالج ہے سب دیکھا والا ہے اور وہ چیز یاد دلائی جا رہی ہے. اسی طرح سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ فرما دیجیے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، سبحان اللہ، فرما دیجیے محبوب کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کروں. پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجیے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے، جو میرا رب ہے اور جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، آپ خود کہہ دیجیے. تو قرآن میں اتنی آیتیں ملیں گی ہمیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کا ذکر ہے. کیونکہ ایویڈنس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کلیئر ٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک سرکمسٹینشیل ہوتا ہے، اشارتاً بتایا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں ایسا دکھ رہا ہے کہ کلیئر ٹیکسٹ میں بھی ہے اور اشارتاً بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خلقت ہے، اور یہ تمام چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی گئی، دکھائی جا رہی ہیں. اسی طرح سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتا کب چلا کہ اپنی نبوت کا، تو فرمایا کہ کنتو نبی آدم بین روح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، ماء و تین کے لیے پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور کئی مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے
پیدا فرمایا. تو یہ تمام واقعے اسی طرح ایک صحیح حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے بھی لائی, حاکم نے بھی لائی اور ابن عدی نے بھی لائی, کنت اول النبیین فی الخلق وآخر فی البعث, کہ میں انبیاء میں سب سے پہلی خلقت ہوں. اور ایک مقام پہ ہے کہ اول الناس فی الخلق, جو پہلا انسان. قرآن اور بھی احادیث ملتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا, سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. تو اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے. جہاں بات اشرف المخلوقات کی آ گئی, وہاں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کریشن ہے. پانی یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر پہلا کریشن ہے, دوسرے کریشن, لیکن اشرف المخلوقات میں, انبیاء میں سب سے پہلے میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ بہت سے احادیث ہیں. تو ان احادیث سے اور اس آیت کی ابتدا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کنورزیشن ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان, وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہا ہے کہ محبوب آپ نے نہیں دیکھا, کہ آپ نے, یعنی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے مشورے کی متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بات کر رہا ہے, فرشتے اپنی رائے بھی ظاہر کر رہے ہیں. تو رائے ظاہر کرنا اور مشورہ کیا چیز ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آنے والے جمعے میں عرض کریں گے. اگر زندگی باقی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دوران تفسیر کسی قسم کی غلطی ہو جائے یا اللہ, جو اپنی نظر, تیری نظر میں ہو یا ہماری نظر میں یا مخلوق کی نظر میں ہو, تو اپنے ذمہ کرم پر لے کے معاف فرما دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.